کا دفتر ہے. اب آپ نے اس کی بنیاد کے اوپر کورٹ، ہم تو اس وادی سے نکلے ہوئے ہیں، اس کے بنیاد کے اوپر لوور کورٹ نے پھانسی دے دی، اسی بنیاد کے اوپر گجرات ہائی کورٹ نے پھانسی دے دی، اسی بنیاد کے اوپر ہم کیس کو لے کر کے سپریم کورٹ میں آئے. سپریم کورٹ نے بالکل آزاد بری کر دیا ان کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جن بنیادوں کے اوپر کہتے ہیں، جب تک آپ کورٹ کے اندر اس کو سپریم کورٹ تک ثابت نہ کر دیں، آپ کی یہ بات ناقابل قبول ہے، غلط ہے، غلط ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو قانون ہے اس کے مطابق چلا جائے. اگر نہیں چلتے ہیں آپ، اور نہ مرکزی گورنمنٹ چل رہی ہے نہ صوبائی گورنمنٹ چل رہی ہے، تو اب یہ بتائیے کہ اگر دلوں کے اندر خدشے نہیں ہوں گے تو پھر کیا کہاں ہوگا؟ نہیں، یو پی کا معاملہ الگ ہے. یہاں تو 12 پوائنٹ پر سروے ہیں، وہ 12 پوائنٹ آپ کو بھی پتا ہے. میں نہیں کہتا ہوں، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ یو پی کے اندر اگر کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے کے مذہبی درسگاہیں ہیں، ان کا بھی سروے ہونا چاہیے. کھل کے بولیے، کن کا؟ میں کہتا ہوں کوئی بھی ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے. آپ کو اعتراض ہے کہ صرف مدرسوں پر؟ صرف ان مدرسوں پر جہاں اسلام کی شکشا دی جاتی ہے، آپ گویا کہ انہی کا سروے کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کہیں جو آسام گورنمنٹ کے اندر چیف منسٹر کہہ رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ایسا سمجھنے لگے ہیں اس کو. آپ کو لگتا ہے نہیں جو 12 پوائنٹس ہیں ان میں ان کے اندر ان میں ایسی چیز نہیں ہے، لیکن فنڈنگ کو لے کر تو سوال اٹھتے ہیں کہ بھئی فنڈ جو چندہ ہے وہ کہاں سے آتا ہے، اس کو کون نہیں جانتا؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا گورنمنٹ اس کو نہیں جانتی تھی؟ ہمیشہ تو جانتے ہیں کہ چندہ کہاں سے آتا ہے. جس سے چندہ آپ آج بھی تو پوچھ رہے ہیں کہ چندہ کا کیا سورس ہے. آپ کہتے ہیں ہم اب بتا دیتے ہیں کہاں سے چندہ کر رہے ہیں. یہ چیز کوئی اتنے بڑے سروے کے لیے ضروری نہیں تھی. ہم اس بات کو لے کر چلتے ہیں کہ ہم اگر کوئی بات کہتے ہیں تو گورنمنٹ تک پہنچتی ہے وہ، ہم اگر کچھ کرتے ہیں تو گورنمنٹ تک وہ پہنچتی ہے. کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. اس ماحول کے اندر، اس تناظر میں جس میں مسلمان گزر رہا ہے، ہر چیز سے اس کے دل کے اندر شک و شبہ ہوتا ہے. اور اگر کسی صوبے کا چیف منسٹر کہے اور ملک کی مرکزی سرکار اس کے اوپر خاموش رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صوبے سے لے کر کے اور مرکز تک بالکل ایک ہی چیز چلی جا رہی ہے. اس کے اندر اس سے مسلمان کے دل کے اندر خدشات ہیں. آپ کو نیت پر شک ہے سرکار کی؟ میں نہیں کہتا ہوں نیت کے اوپر شک کی بات، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ طریقہ غلط ہے. اس طریقے کی وجہ سے جب چیز سامنے آئی تو مسلمان کے دل کے اندر طرح طرح کے شبہ پیدا ہوئے. آپ کو تو یوگی جی پسند آ رہے ہیں، کیونکہ کچھ دنوں پہلے مجھے خبر ملی تھی، ایک خط لکھنے والے تھے آپ سہارنپور کے جو میڈیکل کالج شیخ الہند. میرے دل میں اس کے قدر ہے اور میں اس بنیاد پر بھی کہتا ہوں. کیا بات تھی تھوڑا سا بتائیں. انہوں نے جن فرقہ پرست ذہنیت کے لوگوں نے ان سے کہا تھا کہ آپ شیخ الہند میڈیکل کالج کے نام کو بدل دیجئے، تو انہوں نے برملا سب لوگوں کے سامنے یہ بات کہی کہ نہیں، وہ بہت بڑے سوتنترا سینانی تھے. میں اسی بنیاد پر کہتا ہوں کہ ان سوتنترا سینانی ہی کی اولاد ہیں یہ مدرسے. جن لوگوں نے مدرسوں کو گویا کہ ایک فیکٹری بنایا تھا مجاہد پیدا کرنے کے لیے، ملک کی آزادی کے لیے. 1857 کے اندر وہ مسلمان جو انگریز کے خلاف تقریباً 60 سال سے 50-55 سال سے لڑ رہے تھے، وہ ختم ہو گئے. اسی دلی کے اندر 33,000 مسلمانوں کو قتل کر کے اور جامع مسجد سے لے کر کے لال قلعے تک جو درخت تھے ان کے اوپر لٹکا دیا گیا تھا. ان لوگوں نے سب سے پہلے 9 سال کے بعد 1866 کے اندر دارالعلوم کی بنیاد ڈالی. ان مجاہدین کو پیدا کرنے کے لیے یہ ایک فیکٹری تھی، مجاہدین کو پیدا کرنے کی. مدرسے سب سے پہلا آدمی جو دارالعلوم دیوبند میں پیدا ہوا وہ شیخ الہند تھے، جن کے نام کے اوپر وہاں میڈیکل کالج. اس شخص نے، اور پھر اس کے بعد ان کے شاگردوں نے، پھر ان کے بعد ان کے شاگردوں نے ملک کے اندر ایک آدمی نے 9 10 سال انگریز کی جیلیں کاٹی، یہاں تک کہ ملک کو آزاد کرایا ہے. یہ جو آج مدرسے چل رہے ہیں یہ انہی کی عالمانہ علم کی اولاد ہے، پوتے ہیں، پڑ پوتے ہیں، اور اسی روش کے اوپر اور راستے پر چل رہے ہیں.
اسی نظریے کے اوپر چل رہے ہیں. جو شخص یہ کہتا ہے کہ مدرسوں کے اندر القاعدہ گروپ کے آفس، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہندوستان کی تاریخ سے بالکل نابلد ہے، اسے کچھ آتا ہی نہیں، وہ جانتے ہی نہیں کہ مدرسے ہیں کیا. لیکن سوال تو اٹھتے ہیں، ان سوالوں کے جواب آپ لوگ دیتے ہیں. ہم دیتے کبھی اتنا بڑا جو سنکٹ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ سنکٹ ہے، آپ کو ڈر ہے کہ بلڈوزر چل سکتے ہیں مدرسوں پر، اتنا بڑا سنکٹ کبھی پہلے مدرسوں پر آیا؟ میں یہ کہتا ہوں نہیں آیا، کبھی نہیں آیا. اس لیے کہ جو گورنمنٹیں تھیں وہ جانتی تھی اگر اس کے اندر کچھ فرقہ پرست لوگ نچلی سطح کے اوپر تھے تو اچلی سطح کے لوگ یہ جانتے تھے کہ مدرسے کیا پڑھا رہے ہیں اور مدرسے کن مجاہدین آزادی کی اولاد ہیں، اور اسی راستے کے اوپر، اسی سوچ کے اوپر مدرسے چل رہے ہیں. ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ان کا سروے کرایا جائے. اس لیے وہ لوگ چل رہے تھے، مدرسے چل رہے تھے، کوئی آپس میں خلا. آج اس ماحول کے اندر 2 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے کہ کس طرح ہم ان مدرسوں کو اس راحت و آرام اور اس امن و امان کے ساتھ لے کر کے چلیں جس طرح مدرسے 150 سال سے چل رہے ہیں. سنکٹ ہے، یقیناً ہونا چاہیے. تو پی ایم تو کہتے ہیں، وہ بھروسہ دلاتے ہیں، سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، اور ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں کمپیوٹر. نہیں، مدرسوں کو ماڈرن کرنے کی لگاتار بات کہی جاتی میں ہے. یہ کہتا ہوں کہ کیوں نہیں جو چیف منسٹر اپنے صوبے میں مدرسوں کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے ہم انہیں ختم کر کے اور ان کے اندر دنیا کی تعلیم لے کر، کیوں نہیں اس کے اوپر قدغن لگتی ہے؟ کیوں نہیں کہا جاتا کہ یہ غلط ہے؟ کیوں نہیں اس کی زبان کو بند کیا جاتا؟ کئی لوگوں کو، کیونکہ آپ جب بولتے ہیں ظاہر سی بات ہے مدرسوں کو لے کر دارالعلوم سے جو آواز اٹھتی ہے پورے ملک میں جاتی ہے، پوری دنیا میں اس کو سنا جاتا ہے، تو جو لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، ان سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ مطمئن ہیں سرکار کی کارروائی سے. میرے پاس ابھی آگرے کے لوگ آئے تھے، انہوں نے بتایا، کل سہارنپور کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بتایا، آج بھی مجھے بات سہارنپور کی جگہوں کا پتہ چلا، تو سروے جس انداز پر ہو رہا ہے وہ بہت ڈھیلا ڈھالا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، تاکہ خوف جو اس وقت اس ماحول کی وجہ سے پیدا ہو گیا ہے وہ خوف ختم ہونا چاہیے. اب ویلکم کر رہے ہیں آپ؟ ہاں بالکل ویلکم ہے جمعیت کی طرف سے بھی، اور مدرسوں میں یہی سسٹم ہے جو سسٹم اس وقت مغربی یو پی کے اندر چل رہا ہے تو ہم ویلکم کرتے ہیں. ہم تو پہلے بھی کہتے تھے کہ ماحول کی بنیاد پر خرابی ہے، ورنہ سروے کرانے کے اندر کوئی بات نہیں. آپ کیجئے، ہم کیا پڑھا رہے ہیں آپ اس کو دیکھیے، ہم کیا سکھلا رہے ہیں اس کو دیکھیے، ہم کیا تربیت کر رہے ہیں. ہمارا طالب علم نہ ریلوں کے اندر آگ لگاتا ہے، نہ بسوں کو جلاتا ہے، نہ عمارتوں میں آگ لگاتا ہے. یہ تو آپ کے بنائے ہوئے کالج اور یونیورسٹیوں کے لڑکے ہوتے ہیں. ہمارا آدمی تو یہ کام کرتا نہیں، وہ تو ایک انسانیت کا کام کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ پیار و محبت کا کام کرتا ہے. اس کے پردرشنوں میں شامل نہیں ہوتا مدرسے کا چھاتر؟ کوئی نہیں، اس طرح کے احتجاجوں کے اندر مدرسے شامل نہیں ہے. ہم لڑکوں سے کہتے ہیں کہ تم احتجاج میں تمہارا کام ہے کام کرنا میدان کے اندر، تم اس کام کو کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی کام نہیں. مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ سوال یہ اٹھے گا، ابھی آپ سروے کو لے کر پہلے مخالفت کر رہے تھے، لیکن جس طرح سے سروے ہو رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ مطمئن کرنے والا ہے، کوئی دقت نہیں ہے. اسم سرکار سے آپ بہت ناراض ہیں، لیکن یو پی سرکار سے اتنی سرکار سے ناراض نہیں ہوں، سی ایم سے ناراض ہیں. سی ایم سرکار ہی ہے. میں سی ایم کی اس بات کو غلط سمجھتا ہوں. اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ پڑھائیے، انجینئرنگ پڑھانے سے میں نہیں روکتا ہوں، لیکن آپ یہ چاہیں کہ مدرسوں کے اندر اسلام مذہب کی تعلیم نہ ہو، آپ ان مدرسوں کو اسکول اور کالج بنا دیں، میں اس کا مخالف ہوں. آپ بنائیے اسکول کالج بنائیے، ایک نہیں آپ 1000 بنا دیجیے. مدرسے اپنی جگہ پر زندہ رہیں گے. ہم اپنی مذہبی تعلیم کو ختم کرنا نہیں چاہتے. اگر وہ ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ مولوی ساتھ ہم لے کر نہیں چل. 2 کشتی کے اوپر سوار ہوتا ہے، گرتا ہے، ہم نہیں لے کر چل. آپ ہمیں دیجئے، ہم سے کہیے اسکول بناؤ، ہم 1 کی بجائے 10 اسکول بنا دیں. آپ ہم سے کہیے یونیورسٹی بناؤ، ہم 10 یونیورسٹی بنا دیں. آپ کہیے پڑھانے کے لیے بچے دو، ہمارا بچہ پہلے مذہب سیکھ لے پھر جائے اسکول کے اندر انجینئر. ہمیں کوئی تکلف نہیں، ہم نہیں روکتے ہیں، لیکن ہماری ایک ضرورت ہے. ہمیں حافظ قرآن چاہیے، ہمیں مفتی چاہیے، ہمیں اذان دینے والے چاہیے. آپ ہمیں اسکول اور کالج سے وہ نہیں دے سکتے.
ہم مدرسے اسی لیے بنائے. اچھا، اس شک کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے جو ایک بڑے طبقے میں یہ شک ہے کہ مدرسوں میں، حالانکہ بار بار یہ بات کہی جاتی ہے، آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں، پہلے بھی لکھتے رہے ہیں، بولتے رہے ہیں کہ مدرسوں میں کچھ غلط نہیں ہوتا، آپ کہتے ہیں، لیکن ایک شک ہے کہ کٹرتا یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. شک کی تعلیم کون بنیاد؟ آج کٹرتا کتنی ہے؟ آپ صرف جو آپ کے چینل ہیں انہی کو دیکھ لیجئے. آپ بتائیے، آپ انہی چینلوں کے آدمی ہیں، کیا کٹرتا ادھر پر؟ ہمارے اندر کیا کٹرتا ہے؟ ہم کس ہندو کے پاس جاتے ہیں کہ تم مسلمان بن جاؤ، کس عیسائی کے پاس جاتے ہیں کہ مسلمان. ہمارا جو کچھ کام ہے تبلیغی جماعت کا کام ہے، تب ہمارے مدرسوں کا کام ہے. ہمارا پورا کام 100% صرف اور صرف مسلمانوں کے اندر ہے. اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے مسئلے کے اندر کوئی بزور و زبردستی نہیں ہے. میرا دل مطمئن ہے، میں جو مذہب چاہے اختیار کر لوں. لوگوں نے مذہب کو اختیار کیا ہے اپنی دل کی پسند کی بنیاد پر. یہ سمجھنا کہ کسی نے گردن دبا کر کے ان کو نہیں. اسلام تو آگ کی طرح دنیا کے اندر پھیلا ہے کہ آج ساری دنیا کے اندر ایسی طاقتیں تھیں کہ ہر مذہب کے آدمی کو انہوں نے دبا دیا، اور دبا کر کے اسلام کے کلمات کے لیے یہ غلط ہے. لوگ نہیں جانتے اسلام کی تاریخ کو، وہ ایسی بات کہتے ہیں. چلیے، مدرسوں سے ہٹ کر ایک سوال میرا اب یہ ہے کہ جس طرح کی آپ بات کہہ رہے ہیں کہ موجودہ وقت میں ماحول خراب کرنے کی کوشش، تمام چیزیں، ان تمام چیزوں کے مد نظر، کیونکہ جمعیت سدبھاؤ میں وشواس رکھتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں، کس طرح کی کوشش ہونی چاہیے کہ جو لوگ شک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں آپ ان کا ویلکم کریں کہ بھائی مسجدوں میں آپ آئیے. یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، مدرسوں میں بات کیا ہے؟ ہم یہ بات کہتے ہیں مسجد نہیں ہے، آپ مدرسوں کے اندر آئیے. اور یقیناً آپ کے لوگ مدرسوں کے اندر پڑھتے ہیں. میں یہ بات جانتا ہوں، جو پڑھانے والے ہیں ان میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی رپورٹ بھیجتے ہوں گے، جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی بھیجتے ہوں گے. مدرسوں کے اندر کوئی تعلیم ملک کی سلامتی کے خلاف نہیں ہوتی. اور میں اس کی بہت بڑی دلیل دیتا ہوں. اس سے پہلے جو بی جے پی گورنمنٹ تھی، اس گورنمنٹ کے اندر ایڈوانی تھے ہوم منسٹر، انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر یہ اعلان کیا تھا کہ ہم نے مدرسوں کے اندر خوب غور و خوض کر لیا ہے اور سروے کرا لیا ہے. مدرسوں کے اندر کوئی دیش دروہی کی کوئی چیز ہمیں نہیں ملی ہے. میں اس چیز کو دلیل سمجھتا ہوں. اور آج بھی یہی بات ہے کہ ملک مخالف نہیں ہے. میں پھر اسی جگہ جاتا ہوں کہ شیخ الہند میڈیکل کالج جن کے نام پر بنا ہے، یہ انہی کی اولاد ہے. اگر وہ دیش کے مخالف نہیں تھے بلکہ دیش کے لیے جان قربان کرنے والے تھے، ان کی اولاد بھی اسی راستے کے اوپر چل رہی ہے. مدرسے کبھی ملک کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے. آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کس طرح کی چیزیں آپ، کیونکہ سروے جب ہو جائے گا مکمل، اور آپ نے بڑی مطمئن کرنے والی بات یہ کہہ دی کہ سب لوگ مطمئن رہیں جو مدرسوں سے جڑے ہوئے ہیں، اور پہلے گھبراہٹ تھی لیکن آپ لوگ اب تھوڑا راحت محسوس کر رہے ہیں جیسے جیسے سروے آگے بڑھ رہا ہے. آگے آپ کو کوئی ڈر تو نہیں ہے نا اب کسی طرح کا کہ سروے کے بعد کچھ چیزیں؟ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جس طریقے کے اوپر سروے یو پی کے اندر چل رہا ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سروے کے اندر مستقبل میں کوئی خطرہ سامنے آنا چاہیے. صحیح طریقے کے اوپر ہے. جن چیزوں کو آپ معلومات کرانا چاہتے ہیں ان کو معلوم کرانے کے اندر کوئی چیز نہیں. صفائی اور ستھرائی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر کسی کو کوئی اشکال ہو سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ماحول کے اندر مدرسوں کے لیے کسی چیز کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اللہ چاہے گا تو مستقبل آنے والے دنوں کے اندر بھی کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ سب مدرسے والوں سے آپ اتر پردیش کو کہہ رہے ہیں کہ ویلکم کیجیے. بالکل. اس وقت تک کے جو حالات میرے سامنے آئے ہیں، میں ان حالات کے اندر یہ کہتا ہوں کہ ویلکم کیجیے، کوئی بات نہیں ہے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آسام کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی ویلکم کرتا ہوں. میں اس کا ویلکم نہیں کرتا. یو پی کے سی ایم سے آپ میں بالکل اس کی بات سی ایم سے ناراض. بالکل. جو آدمی بھی دنیا کے اندر یہ کہتا ہے کہ مدرسوں کے اندر القاعدہ سے تعلق، میں اس بات کو جھوٹ سمجھتا ہوں، غلط سمجھتا ہوں، برملا کہتا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے. چلیے، شکریہ بہت بہت جی سلام سے بات کرنے کے لیے. تو مولانا ارشد مدنی صاحب، جن کی آواز مدرسوں کے لحاظ سے دیش کی سب سے بڑی آوازوں میں سے ایک ہے، اور مدنی صاحب نے جو بڑی بات کہی وہ یہی کہ پہلے خدشہ تھا، شک تھا اس سروے کو لے کر، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے جس طرح سے سروے آگے بڑھ رہا ہے اتر پردیش میں، اس سے جو رپورٹیں مل رہی ہیں وہ مطمئن کرنے والی ہے. اور اب مدرسے کے جو لوگ ہیں وہ کھل کر اس کا ویلکم بھی کر رہے ہیں
اور انہیں کوئی اب ڈر خدا کرے اسی روش کے اوپر سروے مستقبل کے اندر بھی چلتا ہے۔ بالکل یوگی جی آپ کی بات سن رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب اسی طرف آگے جو چیزیں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں۔ مندی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اب ہم ویلکم کر رہے ہیں اس سروے کا۔ تو فی الحال آج کی اس ملاقات میں اتنا ہی، لیکن تازہ ترین خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے زی سلام۔